ریکوڈیک منصوبے پر $7 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے مارک برسٹو۔ چاغی چتر کے رہائشی غلام محمد خاندان کے ساتھ ظلم کا مسئلہ اور پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین کا ملزمان کے خلاف FIR اور عدالت میں خاندان کو مدد فراہم کرنے کے لیے اہم قدم۔ آج جولائی کی 19 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ ریکوڈیک پر کام کرنے والی بیرک گولڈ کارپوریشن نامی کینیڈین کمپنی کے صدر مارک برسٹو کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور بیرک گولڈ کمپنی کے درمیان مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ بلوچستان اور اس کے عوام کو ان کے جائز حقوق ملیں۔ یہ بات بیرک گولڈ کمپنی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو مارک برسٹو نے پیر کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور بیرک کمپنی کے درمیان حتمی معاہدوں پر کام جاری ہے۔ بیرک کمپنی قانونی اقدامات کے بعد فیزیبلٹی اسٹڈی پر نظر ثانی کرے گا، جس کے لیے 2 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمل کے بعد پہلے مرحلے کی تعمیر کی جائے گی، جس کے بعد ریکوڈیک ذخائر سے تانبے اور سونے کی پہلی پیداوار سال 2027 تک متوقع ہوگی۔ واضح رہے کہ بلوچستان کی حکومت اور بیرک کمپنی کے درمیان ضلع چاغی میں سونے اور تانبے کے پروجیکٹ ریکوڈیک پر معاہدہ رواں سال مارچ کے مہینے میں طے پایا تھا، جس کے تحت سال 2011 سے التوا کا شکار منصوبہ اب دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ مارک برسٹو کا کہنا ہے کہ ریکوڈیک کی کان کی منصوبہ بندی روایتی اوپن پٹ سے کی جائے گی۔ کمپنی $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی، جس کی تعمیر 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں $4 ارب جبکہ دوسرے مرحلے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں پلانٹ تقریباً 40 ملین ٹن سالانہ کے حساب سے دھات کی پروسیسنگ کرے گا، جسے 5 سال کے عرصے میں 2 گنا کیا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریکوڈیک کان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی اور یہ منصوبہ 7,500 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر سکے گا، جبکہ اس سے 4,000 کے قریب طویل مدتی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ بیرک گولڈ کمپنی کے صدر نے بتایا ہے کہ شراکت داری کے تحت 50% حصہ بیرک کمپنی کا ہوگا، جبکہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کے پاس 25% حصے کے فوائد ہوں گے۔ بلوچستان حکومت کو بنا کسی سرمایہ کاری کے رائلٹی اور ڈیویڈنڈ بھی حاصل ہوں گے۔ مارک برسٹو کا مزید کہنا تھا کہ قانونی عمل کی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہی بلوچستان میں صحت، تعلیم، فوڈ سیکورٹی کی بہتری سمیت متعدد ترقیاتی پروگراموں کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بلوچستان کابینہ کے خصوصی اجلاس میں ریکوڈیک منصوبے کے معاہدے کی منظوری دی گئی تھی۔ بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان سیکورٹی فراہم کرے گا۔ فوج کمیونٹی کو خوش کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ تنقید ڈیٹریکٹرز کی جانب سے ہوتی ہے جنہیں معاشرہ چھوڑ چکا ہے۔ بیرک کمپنی کے صدر نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری سے مزید دھاتیں دریافت کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور ریکوڈیک میں سرمایہ کاری کے بعد مزید کمپنیاں بھی یہاں سرمایہ کاری کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس منصوبے پر کام کے شروع ہوتے ہی فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ریکوڈیک میں پانی کی دستیابی کے حوالے سے قلیل و طویل مدتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ منصوبے کے لیے متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کی جائے گی اور بندرگاہ تک رسائی کے لیے انفراسٹرکچر بھی تعمیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مقامی افراد کو جدید مائننگ سے متعلق تربیت اور کام کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرک گولڈ کمپنی کی ترجیح صرف سرمایہ کاری کرنا نہیں بلکہ یہاں مزید عالمی سرمایہ کاری لانا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے حکومت کو $900 ملین دینے پڑے۔ ہم پاکستان میں سونے کی سرمایہ کاری کے منتظر ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اور اہم سرمایہ کاری ہوگی جو بلوچستان اور پاکستان کے لیے تبدیلی لانے والی ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ کمپنی کے چیئرمین ہر سطح پر پاکستانیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کمپنی کئی کانیں چلاتی ہے جہاں ایک بھی غیر ملکی نہیں ہوتا بلکہ علاقائی لوگ ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی جو ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلوچستان کی سیکورٹی سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر اتنی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو سیکورٹی کے چیلنج سے ہم نمٹ لیں گے۔
ہم نے ان کو جو سیکورٹی کی ضمانت دی ہے اس پر قائم رہیں گے اور سیکورٹی فراہم کریں گے۔ چاغے کے چتر کے رہائشی غلام محمد خاندان کے ساتھ ظلم کا مسئلہ اور پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین کا ملزمان کے خلاف FIR اور عدالت میں خاندان کو مدد فراہم کرنے کے لیے اہم قدم۔ پراسیکیوٹر جنرل بلوچستان ساجد ترین ایڈوکیٹ کا چاغے چتر کے رہائشی غلام محمد خاندان کے ساتھ ظلم کے مسئلے پر اہم قدم۔ IG پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کو اپنے خطوط میں مجرموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے اور خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لکھا۔ پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین نے اپنے خط میں واضح طور پر کہا ہے کہ مجرموں کے خلاف FIR درج ہونے کے بعد بے گناہ خاندان کو عدالتوں میں پراسیکیوشن کی طرف سے ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجرموں کے خلاف تمام ضروری کارروائی کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ بلوچستان کے غریب عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہر ممکن پلیٹ فارم پر ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یاد رہے، چاغے چتر کے رہائشی غلام محمد خاندان کے ساتھ انصاف مانگنے کوئٹہ پریس کلب پہنچ کر اپنے خاندان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بااثر شخص شراب نوشی کے حالت میں ان کے گھر 4 بندوں کے ساتھ، جن کے پاس اسلحہ بھی ہوتے ہیں، میری بیٹیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور زور زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت ان کی بیٹیوں کی عزت بچائے ورنہ اپنے خاندان سمیت خودکشی کریں گے۔ پنجگور میں بارش سے متعدد کچے مکانات منہدم، سیلابی ریلا 5 افراد بہا کر لے گیا، 2 لاشیں برآمد۔ پنجگور میں شدید طوفانی بارش اور سیلابی ریلے، کچے مکانات اور دیواریں زمین بوس۔ پنجگور کے علاقے سوردو میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے ایک بستی مکمل ملیا میٹ ہو گئی۔ سیلابی ریلا 5 افراد کو بہا کر لے گیا، اب تک 2 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق ساسولی نے ٹیم کے ہمراہ پہنچ کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پیر کے روز دوپہر کے بعد گہرے بادلوں نے پنجگور کی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جم کر برسے۔ مونسون کی سب سے خطرناک اور تیز ترین بارش ریکارڈ کی گئی۔ شدید طوفانی بارشوں کے بعد دریائے رخشان، دریائے نیوان، اسکول، زراپ اوگد سمیت دیگر دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجگور میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سینکڑوں کچے مکانات اور دیواریں گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ واضح ہے کہ پنجگور میں گزشتہ ہفتے شدید بارشوں اور نقصانات کے باعث حکومت بلوچستان نے علاقے کو آفت زدہ قرار دیا تھا۔ پنجگور کے عوامی حلقوں نے شدید بارشوں اور سیلابی ریلے سے ہونے والے نقصانات اور خطروں کے پیش نظر حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریکارڈنگ منصوبے کا باقاعدہ آغاز 14 اگست کو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور ریکارڈنگ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن نے 14 اگست سے منصوبے پر کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کمپنی کے سربراہ نے کوئٹہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ریکارڈنگ منصوبے کا باقاعدہ آغاز 14 اگست کو کیا جائے گا، جس سے صوبے کو سالانہ $1 ارب کی آمدن ہوگی، جبکہ پروجیکٹ سے 7500 افراد کو روزگار ملے گا، جس میں مقامی افراد کو ترجیح دیں گے۔ یہ منصوبہ 40 سال تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بیرک گولڈ کمپنی کے سربراہ مارک برسٹو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور بیرک کمپنی کے درمیان حتمی معاہدوں پر کام جاری ہے۔ شراکت داری کے تحت 50% حصہ بیرک کمپنی کا ہوگا، جبکہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کے پاس 25% شیئر ہوگا۔ مارک برسٹو نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو بنا کسی سرمایہ کاری کے رائلٹی اور ڈیویڈنڈ بھی حاصل ہوں گے۔ بیرک کمپنی قانونی اقدامات کے بعد فیزیبلٹی اسٹڈی پر نظر ثانی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ ذخائر سے تانبے اور سونے کی پہلی پیداوار سال 2027 تک متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کی کان کی منصوبہ بندی روایتی اوپن پر سے کی جائے گی اور ریکارڈنگ کان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ منصوبے سے تقریباً 4000 طویل مدتی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ ڈیرہ بگٹی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے، لیوی ذرائع۔ پیر کی شام بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی
میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ لیوی ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل پیلا وگ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کر دیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے لیویز مزید تفتیش کر رہی ہے۔ منگیچر میں سیلابی ندی ڈھور سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد۔ منگیچر تلاری میں سیلابی ندی سے اہل علاقہ کو ایک خاتون کی بوسیدہ نعش ملی۔ منگیچر تلاری ڈھور میں حالیہ بارشوں کے بعد زمین کی کٹائی کے بعد وہاں کام کرنے والے کاشتکاروں زمینداروں کو سیلابی ندی ڈھور میں حالیہ بارشوں سے زمین کی کٹائی کے باعث کچھ کپڑے نظر آئے، جس پر وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں کسی نامعلوم خاتون کی نعش کی بوسیدہ باقیات پڑی ہوئی ملے، جسے اہل علاقہ نے اسپتال منتقل کیا۔ مونسون بارشوں سے اب تک 82 افراد جاں بحق جبکہ 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ پی ڈی ایم میں مونسون بارش سے بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ بارشوں سے اب تک 82 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 20 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق صوبے بھر میں 3128 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبے کے 4000 شاہراہوں کے 550 کلومیٹر حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں سے 2436 سولر پلیٹس، 23 ٹیوب ویل اور 60 سے زائد بجلی ٹاوروں کو نقصان پہنچا ہے۔ جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کرنا ظلم کی انتہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے زیارت میں لاپتہ افراد کو جعلی مقابلے میں مارنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں انصاف، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کی صرف بات کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بلوچستان میں ظلم و جبر کی حکومت ہے اور وہاں بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، انہیں جعلی مقابلوں میں قتل کیا جا رہا ہے۔ زیارت میں جن 9 افراد کو جعلی مقابلوں میں مارا گیا ہے وہ پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے۔ لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنا ناانصافی اور جبر کی انتہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جن افراد کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے 13 جولائی کو زیارت میں مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، ان میں سے 5 افراد کی شناخت پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے شمس صادق زئی، طالب علم شہزاد بلوچ، انجینئر ظہیر بلوچ، سالم اور مختار بلوچ کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ باقیوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ لاپتہ کیے گئے ان افراد کے اہل خانہ نے ان کی جبری گمشدگی کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج کیا ہے۔ بجائے انہیں رہا کرنے کے انہیں جھوٹے انکاؤنٹر میں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے خلاف حکومت، سیاسی جماعتیں اور عدلیہ کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سلسلہ خوفناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ ترجمان نے بیان کے آخر میں عدلیہ، چیف جسٹس آف پاکستان اور انصاف کے تمام اداروں سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان میں جعلی مقابلوں میں بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے کے اثرات سنگین ہوں گے، جس کی روک تھام کے لیے انہیں سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ سیکورٹی فورسز کو بلوچستان کے تمام اختیارات دینا خطرناک ثابت ہوگا اور بلوچستان میں حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جبکہ پی ایس ایکس میں بھی کاروبار کا منفی رجحان ہے۔ امریکی ڈالر نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا ہو کر 224 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ملک میں ڈالر 215.20 روپے کا تھا۔ پاکستان اسٹاک میں منفی رجحان۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس میں کاروبار کا منفی رجحان ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس 565 پوائنٹس کم ہو کر 40,801 کی سطح پر موجود رہے۔ روس اور ایران کے مابین 40 ارب ڈالر کا توانائی معاہدہ۔ ایران خاص طور پر معاشی لحاظ سے روس کے لیے زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے سامان سے لدے جو کنٹینر یورپ بھیجے جاتے تھے اب براستہ ایران بھارت تک پہنچائے گئے ہیں۔ ایران کی وزارت تیل کے مطابق ملکی نیشنل ایرانی آئل کمپنی NIOC اور روسی گیس پروڈیوسر کمپنی گیز پروم نے تقریباً $40 بلین مالیت کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے مابین یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں طے پایا ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن تہران میں موجود ہیں، وہاں وہ اپنے ترک اور ایرانی منصوبوں سے مل رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق روسی کمپنی ایران کی نارتھ پارس گیس فیلڈ اور 6 دیگر آئل فیلڈز کی ترقی میں ایرانی نیشنل کمپنی کو مدد فراہم کرے گی۔
یہ روسی کمپنی ایرانی مائع گیس LNG کے دیگر منصوبے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پائپ لائنوں کی تعمیر میں بھی مدد فراہم کرے گی جن کے ذریعے تہران حکومت ملکی گیس برآمد کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے پاس روس کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ذخائر ہیں، لیکن یہ ملک مغربی پابندیوں کی وجہ سے ابھی تک ان سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کر پایا۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران جدید ٹیکنالوجی خریدنے سے قاصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں گیس برآمد کرنے کی صلاحیت بہت سست رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ ایرانی اور روسی میڈیا نے اسے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے۔ شمالی جنوبی روٹ کا یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو برسوں پہلے ماسکو میں شروع ہوا تھا اور پھر اسے بھلا دیا گیا تھا۔ اب اس منصوبے میں نئی روح پھونکی گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق روسی صدر مغربی دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس متبادل راستے موجود ہیں۔ ترکی کی فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو رکنیت سے روک دینے کی دھمکی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز کہا ہے کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے گزشتہ ماہ کیے گئے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو ترکی ان دونوں ملکوں کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی درخواستوں کو منجمد کر دے گا۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو کی رکنیت کے لیے ہماری شرائط پوری نہیں کی تو ہم اس عمل کو روک دیں گے۔ دہائیوں تک غیر جانبداری پر عمل پیرا سویڈن اور فن لینڈ نے یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد نیٹو میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا، لیکن نیٹو اتحاد کے رکن ترکی نے ابتدا میں یہ کہتے ہوئے ان کی کوششوں کو روک دیا تھا کہ یہ دونوں اسکینڈینیویائی ممالک دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ انقرہ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں ملک ترکی کے کرد عسکریت پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی KPK کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی KPK کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور وہ سویڈن سے بالخصوص فتح اللہ گولن کے پیروکاروں سمیت درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ان پر سن 2016 میں ناکام بغاوت کی کوشش کا الزام لگاتا ہے۔ تاہم تینوں ملکوں نے جون میں میڈرڈ میں نیٹو سمٹ کے دوران ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے وعدے کے بدلے میں ان کی نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست کی حمایت کر دی تھی۔ اردوان نے تاہم اپنی دھمکی دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ دونوں ملک اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے ہیں تو وہ ان کی نیٹو رکنیت کی درخواست کو ویٹو کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں سویڈن فی الحال اچھی امیج کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ 30 رکنی نیٹو اتحاد میں کسی نئے ملک کو شامل کرنے کے لیے تمام رکن ممالک کا متفق ہونا ضروری ہے۔ برطانیہ کی تاریخ کا گرم ترین دن ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ آج برطانیہ کی تاریخ کا گرم ترین دن رہا۔ ملک میں گرمی پڑنے کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لندن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق چارل ووڈ سرے میں درجہ حرارت 39.1 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دن کے 11 بجے سرے میں درجہ حرارت 37.3 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جبکہ نیٹ ورک ریل نے مسافروں کو سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ لندن سمیت انگلینڈ کے بیشتر حصوں کے لیے محکمہ موسمیات نے ریڈ وارننگ جاری کی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ریڈ وارننگ کا مطلب ہے شدید گرم موسم کے سبب لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ گزشتہ روز سفوک کے علاقے میں 38.1 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سپر مارکیٹس میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔